السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بی ایس اردو تھرڈ سیمسٹر کی کتاب مطالعہ پاکستان کا ٹاپک المیہ مشرق پاکستان، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی اگر ہم بات کریں تو ملکی تاریخ کے پہلے آزادانہ انتخابات کے بعد ملک شدید بحران کا شکار ہو گیا۔ جب 1970 مطلب پہلے جو آزاد انتخابات ہوئے تو ملک جو شدید بحران کا شکار ہو گیا تھا۔ اب اس کی بڑی وجہ ملک کا دو حصوں میں تقسیم ہونا تھا۔ اب مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ واحد پارٹی کی صورت میں سامنے آئی تو مغربی پاکستان کے صوبے پنجاب اور سندھ میں پیپل پارٹی نے کامیابی حاصل کی، ٹھیک ہے نا۔ عوامی لیگ جو تھی وہ ایک واحد پارٹی تھی مشرقی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان کے صوبہ پنجاب اور سندھ میں پیپل پارٹی نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی پنجاب اور سندھ میں۔ اب دونوں پارٹی ملک کے دوسرے حصے سے کوئی نشست حاصل نہ کر سکی۔ دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ ملک کے دوسرے حصے سے کوئی نشستیں حاصل نہیں کر سکی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان 6 نکات کی بنیاد پر آئین کی تشکیل اور صوبائی خود مختاری چاہتے تھے۔ اب وہ ان 6 نکات کی بنیاد پر ہی جو تھی وہ آئین کی تشکیل اور صوبائی خود مختاری جو تھے وہ چاہتے تھے، لیکن 6 نکات کی بنیاد پر تشکیل شدہ آئین مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ مطلب وہ جو ان کی بنیاد پر اگر وہ 6 نکات کی بنیاد پر آئین تشکیل دیتے تو وہ مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کے جو تھا وہ قابل نہیں تھا، ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اب دونوں جماعتوں کے رہنما میں اس مسئلے پر مذاکرات بھی ہوئے، لیکن اختلافات دور نہ ہو سکے۔ ان حالات میں جبکہ ایک طرف فوجی حکمران اقتدار کی منتقلی کے لیے تیار نہ تھا تو دوسری طرف شیخ مجیب الرحمان جلد از جلد قومی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب فوج جو تھی وہ اقتدار کی منتقلی کے لیے تیار نہ تھی، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اقتدار کی منتقلی ہو تو، اور دوسرے جو مجیب الرحمان تھے وہ قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اجلاس بلانے کا جو تھا وہ مطالبہ کر رہی تھی، لیکن جو شومیئی قسمت کے اجلاس جو تھا وہ 3 مارچ 1971 کو بلانے کے بعد بھٹو صاحب کی دھمکی پر جو ہے وہ ملتوی کر دی گیا۔ 1971 میں اجلاس بلایا گیا لیکن بھٹو کی دھمکی پر جو ہے وہ ملتوی کر دی گیا۔ اس پر شیخ مجیب الرحمان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، تحریک سول نافرمانی شروع کر دی۔ انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، پرتشدد مظاہرے ہوئے اور مغربی پاکستانیوں اور غیر بنگالیوں کو جو تھا وہ قتل عام کیا گیا۔ مطلب مغربی پاکستانیوں کا بھی اور غیر بنگالیوں کو بھی قتل عام کیا۔ مجیب الرحمان نے جو ہے متوازی حکومت قائم کر لی، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر جو ہے بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا، ٹھیک ہے، اس دور میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حالات بگڑتے دیکھ کر جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ ڈھاکہ گئے۔ مجیب الرحمان سمیت سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے لیکن مجیب الرحمان سے کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا تو 25 مارچ 1971 جنرل یحییٰ نے جو ہے وہ آرمی ایکشن کا حکم دیا۔ انہوں نے ایک آرمی ایکشن کا جو تھا وہ حکم دیا۔ اب یہاں پر میں نے بات کی آرمی ایکشن جو سیکنڈ پوائنٹ میں نے بات کی تھی۔ اب عوام لیگ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے، عوامی لیگ کو جو پارٹی تھی اس کو غیر قانونی قرار دے دیا جو کہ مشرقی پاکستان کی ایک پارٹی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان میں منتقل کر دیا گیا۔ اب عوامی لیگ کے بہت سے دیگر رہنما بھی گرفتار کر لیے گئے، ٹھیک ہے، اب عوامی لیگ کے بھی رہنما بھی گرفتار کر۔ جنرل ٹکا خان نے جو آرمی ایکشن کے ذریعے وقتی طور پر حالات بہتر بنانے میں کامیابی بھی حاصل کی، لیکن ان کی واپسی کے بعد جو تھے وہ حالات پھر خراب ہو گئے۔ انہوں نے وقتی طور پر تو حالات بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کی لیکن پھر حالات جو تھے بعد میں خراب ہو گئے۔ اب آرمی ایکشن کے دوران جو تھے ہزاروں بنگالی سرحد پار کر کے بھارت چلے گئے، ٹھیک ہے، بنگالی جو تھے وہ آرمی ایکشن کی وجہ سے بھارت چلے اور کلکتہ میں عارضی حکومت قائم کر لی۔ اب بھارت نے اس موقع پر جو تھے وہ پاک افواج کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا۔ روس نے بھی مسئلے کے سیاسی حل پر جو ہے وہ زور دیا، لیکن حالات فوجی حکومت کے قابو سے بھی باہر ہو چکے تھے۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کی ناکہ بندی کر دی، باغیوں کو بھارت میں فوجی تربیت دے کر جو ہے واپس بھیجا جاتا تھا۔ اب مکتی باہمنی کے بھیس میں جو تھی وہ بھارتی فوج بھی کارروائیوں میں مصروف تھی، لیکن پاک فوج کے مقابلے میں انہیں حسب خواہش کامیابی حاصل نہ ہو رہی تھی۔ اب بالآخر بھارت نے روس کی کھلی اور مکمل حمایت کے ساتھ پہلے مشرقی پاکستان اور پھر مغربی پاکستان پر جو حملے کیے۔ ناکہ بندی کی وجہ سے پاکستان کی افواج کو کہیں سے مدد نہ مل سکی، مزید برآں اسے فضائیہ کی مدد بھی حاصل نہ تھی۔ بنگالی عوام بھی پاکستان کے خلاف تھی۔ ان حالات میں جو تھی وہ پاک فوج کو 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور 90,000 پاکستانی فوج بھارت کی قید بن گئی۔ بلا شبہ یہ ہماری قومی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، ٹھیک ہے، 16 دسمبر اگر ہماری قوم کو یاد ہو تو یہ بہت ہی ایک تاریخی دن تھا کہ ہم ایک ناکام قوم ثابت ہوئے تھے، چونکہ ہمارا جو ہے وہ قومی اتحاد نہیں ہے، ہم آپس میں ایک نہیں ہیں۔ جب آپس میں ہم مضبوط یا ایک نہیں ہوں گے تو ہماری جڑیں بھی کمزور رہیں گی۔
تو اس بنا پر جو تھا ہمارا پاس جو تھا وہ بنگلہ دیش بھی پہلے ہمارے ملک میں ہی تھا، جو کہ 1970 میں الگ ہوا ہے، صرف انہی وجوہات کی بنا پر کہ کوئی سب لوگ کم بیل کی تلاش میں تھے کہ ہر کسی کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں مطلب حکمرانی مل جائے، لیکن عوام کی صورتحال، عوام کی ترقی کے جو تھا وہ اس پر جو نظر ثانی تھی وہ کم تھی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کو بھی مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے کوئی سے 5 نکات جو امپورٹنٹ 5 نکات جو پیپر میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور ابھی کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔